جی دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ آپ کی کتاب مظلوم شہید یا شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ نظام خلافت سے متعلق ہے سوال، کہ جب خلافت قائم ہو جائے تو جو منافقین ہوں یا جو یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے سازشیں کرنا شروع کر دیں، تو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کو مطلب کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ یہ سوال اس لیے ذہن میں آیا کہ چند دن پہلے ایک یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر تھے، وہ کہنے لگے، کمیونسٹ ٹائپ کے ہیں، کہ جی یہ کس نظام کی بات کرتے ہو، مطلب 23-40 سال لگا کے محنت سے حضور نے ایک نظام دیا اور وہ 30-40 سال بھی نہیں چلا دنیا میں بعد میں، اور وہ گر گیا، جبکہ یہ جو دوسرے نظام ہیں یہ 100 سال 150 سال چل رہے ہیں۔ تو مطلب خلافت میں ان لوگوں کا کلاکما کرنے کے لیے کوئی مثال ہے یا ان کو کھلی چھٹی ہوگی، خصوصاً اگر آج کے معاشرے میں خلافت قائم ہوتی ہو؟ جزاک اللہ۔ ابھی میں پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے، اور ان کی بعض تحریریں ایسی ہیں، بعض اردو اشعار بھی ایسے ہیں، لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آ گئی ہیں، کوئی مہدی نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کا نزول بھی نہیں۔ یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا، ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے۔ کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا۔ وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی۔ تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے اور قادیان میں دیکھے۔ بعد میں پھر انہوں نے مزید غور کیا، پھر ان کا بیان آیا کہ نہیں، قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہاں تک کہ پنڈت نہرو نے ان سے پھر اس پر مذاکرہ کیا اور یعنی بحث کی تحریری، تو اس کا بڑا پرزور جواب جو ہے اور فلسفیانہ انداز میں جواب جو ہے ختم نبوت کے حق میں، اور یہ جو نئی نبوت ہے اس کے غلط ہونے کے حق میں جو ہے ان کے خطوط، ان کے تحریریں موجود ہیں۔ لیکن ایک وقت میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا، تو اس حوالے سے کسی وقت کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ایسا ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑے جو بھی اقبال شناس ہیں انہوں نے مانا کہ اس شعر سے سوائے حضرت مہدی کے اور کسی کا تصور نکل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی جو کتاب ہے جس میں کہ وہ بہت اعلیٰ نظمیں جو ہے فارسی کی ان کی اس کتاب میں ہے، زبور عجم، اور اس میں انہوں نے کہا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں۔ وقت کا خضر، وقت کا رہنما، یعنی یہ جیسے مجدد وقت، وقت کا خضر، وقت کا رہنما، خلوت دشت حجاز، حجاز کی کہ صحرا کی دشت میں سے برآمد ہوگا، اور کارواں قافلہ جو ہے وہ اس وادی دور و دراز، وادی سندھ جس میں ہم آباد ہیں، یہاں سے چلے گا۔ اب اس میں اصل میں دو حدیثوں کی علامہ اقبال نے وضاحت کر دی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت مہدی چھپے ہوئے ہوں گے، انہیں تلاش کیا جائے گا۔ یہ تصور کیا ہے؟ یہ شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک ہے۔ شیعہ کا بتا چکا ہوں کہ وہ غار میں چھپے ہوئے 1200 برس سے وہاں سے نکلیں گے، اور ہمارے ہاں بھی جو روایت ہے وہ یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، وہ ان کی حدیث ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ، ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس وقت پھر ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا۔ اب اس میں یہ میری انٹرپریٹیشن درمیان، کیوں بھاگے گا، کون بھاگے گا؟ یعنی یہ تو ہے حدیث میں کہ عرب میں خانہ جنگی ہوگی اور اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، کیوں بھاگے گا، کون بھاگے گا؟ وہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس کے اندر ہی شوڈ کم فارورڈ۔ اب اسے چاہیے کہ اس جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ہو گیا اسے دور کرائے، کوئی ایسی شخصیت ہوگی معروف اور جو سب کے نزدیک جو ہے وہ قابل عزت ہو۔ لیکن وہ اس ذمہ داری سے گھبرائیں گے، اب وہ بھاگ کر جا کر مکے میں چھپ جائیں گے، پھر انہیں مکے میں تلاش کیا جائے گا اور نکالا جائے گا۔
اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور زبردستی کی جائے گی، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ یہ حدیث ہمارے ہاں بھی ہے۔ تو گویا کہ کہیں پر چھپے ہونے کی حالت سے برآمد ہونا، یہ جو ہے شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہو گیا۔ اور یہ وہ پہلا مصرع ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو۔ وہ جو خضر وقت ہوں گے، جنہیں میں کہہ رہا ہوں مجدد وقت، وہ دشت حجاز کے کسی گوشے سے برآمد ہوں گے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں جائیں گی، کسی مشرقی ملک سے، جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب کے اندر۔ اس حدیث کا مصداق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہی وادی سندھ ہے، یہاں سے فوجیں جائیں گی، یہ اسلام کے لیے بننے والا ملک ہے یہ وادی سندھ۔ اور وادی سندھ میں بہت عجیب بات ہے جو اکثر آپ لوگوں نے نہیں سمجھی ہوگی۔ ہم وادی سندھ سمجھتے ہیں صرف پاکستان میں ہے، وادی سندھ کا آدھا حصہ افغانستان میں ہے۔ یہ اصل بات سمجھیے کہ ہوتا کیا ہے، جیسے درخت ہے جا رہا ہے، اس کی شاخیں ادھر بھی پھیلی، ادھر بھی پھیلی، ادھر بھی پھیلی، ادھر بھی پھیلی، تو چاروں طرف پھیلی نا۔ اسی طرح دریا جو بڑے بڑے بنتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے دریا ادھر سے آتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں، ادھر سے آتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں۔ اب سارا آپ کے پانچ دریا کہاں گئے؟ دریائے ستلج بیاس مل کر چلے گئے، آگے چل کر راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، کہاں گئے؟ یہ سندھ میں گئے۔ یہ سب دریائے سندھ کی ٹریبیوٹریز ہیں۔ پھر اوپر ایک دریائے سواں ہے، اور ایک اس سے اوپر بھی اور آتا ہے جہاں ہیرو، دریا ہیرو، اور یہ وہ چلتے رہتے، چھوٹے چھوٹے دریا تو بے شمار ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں موٹر وے پر تو فلاں برج آ گیا، فلاں برج آ گیا۔ ہم تو صرف 5 دریاؤں کے نام جانتے ہیں، ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بیاس تو یہاں آتا ہی نہیں، ہو تو وہیں کا وہیں جو ہے ستلج کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے سارے دریا آ رہے ہیں، وہ بھی تو سندھ میں آ رہے ہیں۔ دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ جتنے جو ہمارے ہیں جو سرحد کے اندر جو درے کہلاتے ہیں، دریائے گومل ہے، دریائے ٹوچی ہے، ہر ایک میں ایک دریا آ رہا ہے۔ دریائے ٹوچی، دریائے گومل، ہر وادی میں سے ایک دریا آ کر اور کہاں جا رہا ہے؟ سندھ کے اندر۔ تو در حقیقت وادی سندھ جو ہے وہ یہ مشرقی علاقہ یہ ہے پنجاب، اور جو آج پاکستان میں داخل ہے۔ اوپر سے آپ کو معلوم ہے دریائے گلگت آ رہا ہے، دریائے ہنزا آ رہا ہے، یہ سب آ رہے ہیں دریائے سندھ کے اندر۔ اس وادی سے کارواں چلے گا۔ علامہ اقبال نے چونکہ جو پاکستان کا تصور پیش کیا تھا تو اس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ اگر ہمیں مل جائے یہ ملک، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان کی بات ہی نہیں تھی اس وقت، اگر ہمیں مل گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم یہاں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب امپیریلزم کے دور میں، ملوکیت آ گئی، تو اس کے دھبوں کو دھو کر صحیح اسلام کی شکل پیش کر دیں۔ یہ تھا نظریہ پاکستان، جو ہم نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا، اسی لیے پاکستان ڈگمگا رہا ہے، اس کو سٹیبلٹی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں تو کہانیاں ہیں، تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا، بلکنائزیشن ہو جائے گی، ٹکڑے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ شعر جو علامہ احمد جاوید صاحب ہیں، بہت بڑے مفکر آدمی ہیں، آپ نے ٹیلی ویژن پر ان کے بہت سے مذاکرات وغیرہ سنے ہوں گے۔ جو ہمارا اسلامی مشرقی فلسفہ ہے اس پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شعر میں تو نکلتا ہے تو مہدی ہی نکلتا ہے، لیکن محض شعر کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامہ اقبال جو ہے مہدی کے قائل تھے، جبکہ ان کی وہ تحریریں بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کی جو توجیہ انہوں نے کی وہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری توجیہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں 2 چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایک ان کی فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں، عقلی باتیں، ان کے اندر ایک محدودیت ہے، دین کی باتیں اس پورے کے پورے عقلی ترازو میں پوری نہیں اتر سکتی۔ دین ماورا ہے، عقل سے ماورا ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل سے ماورا ہے۔ لیکن ایک ان کی جو ہے شاعری، جو رات کو خاص طور پر شاعری کرتے تھے، وہ الہامی ہوتی تھی، اس میں وہ دین کے اور الہامی جو پہلو ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ تو شاعری میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، کارواں زی وادی دور و دراز وادی سندھ آیت برون۔ یہاں سے فوجیں جائے گی، گویا کہ یہاں پر پہلے اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا، پھر جب وہ وہاں پر ظاہر ہوں گے تو وہاں پر، یعنی اس کے اندر یہ چیز امپلائڈ ہے
کہ عربوں میں دم نہیں ہوگا، عرب کھوکھلا ہو چکا ہے عیاشی سے، اور پیسہ جو اس کے پاس آیا ہے کثرت کے ساتھ، اور ظاہر بات ہے اس سے قومیں تو کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ عرب بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کیے جا چکے ہیں۔ کب معزول کیے گئے؟ 1258 میں، جب یہ ہے کہ آخری خلیفہ جو تھا عباسی مستعصم باللہ، اسے تاتاریوں نے محل میں سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور ایک کسی جانور کی لاش میں لپیٹا اور سڑک پر ڈال دیا اور پھر گھوڑے دوڑا دیے۔ دیٹ واز دی پوائنٹ کہ اس کے بعد سے عربوں کو قیادت نہیں ہے عالم اسلام کی۔ اس کے بعد قیادت آئی، وہی تاتاری مسلمان ہو گئے، تو یہ مغل، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، they were the Turks, all these four، یہ بڑی جو سلطنت قائم ہوئی ہے، all four were تاتاریز۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی جو میں نے آپ کو بتائی ہے علامہ اقبال کے بارے میں، کہ حضرت مہدی کے بارے میں اگرچہ ان کی اردو کچھ خطوط کے اندر تحریریں واضح ہیں تو وہ اس کو نہیں مانتے، اور یہ کہ بعض اور جگہ پر بھی اشارات بھی ہیں، شاعری میں اتنا کلیئر نہیں ہے انکار۔ البتہ یہ شعر جو ہے میرے نزدیک، اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے، مجھے تو یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کی جو الہامی شاعری کا حصہ ہے یہ صحیح ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عقلی منطق والی بات ہے، جسے وہ حرف پیچا پیچ کہتے ہیں، حرف پیچا پیچ، حرف نیش زن۔ ایک میرا حرف وہ ہے جو جیسے کہ بچھو کا ڈنک مرتا ہے، ایسا میرا شعر جو ہے وہ تو اس طرح انسان پر اثر کرتا ہے جیسے کہ بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ ایک حرف پیچا پیچ ہے تو اس میں تو آدمی الجھ جاتا ہے۔ یہ فلسفے کی بحثیں جہاں ہوں گی تو الجھاؤ پیدا کریں گی اور کیا کریں گی۔ بہرحال یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ اس پہلے حصے کے بارے میں نے مزید چاہا، جب اتنی بات آ گئی ہے تو یہ بات واضح ہو جائے۔ یہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے، یہ میری ایک کتاب ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی تصور کی تجدید و تعمیل، اس میں نے اس پر بحث کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تو صرف 40 برس چلا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ کامل شکل میں 40 برس چلا، اس کے بعد اسلام ختم نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی اسلام 1000 برس تک چلا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کامل نظام نہیں تھا، صرف اوپر کا سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ بدل گیا۔ اب وہ جو ہے مشاورت کے ساتھ خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو رہا، بلکہ اب نسلی ہے، یہ بنو امیہ میں سے چلے آ رہے ہیں، یہ بنو عباس میں سے چلے آ رہے ہیں، یہ ترک خاندان کے ہیں، تو یہ در حقیقت چیز ختم ہوئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اسلام کا ڈھانچہ، سارا معاشی ڈھانچہ، سارا معاشرتی ڈھانچہ، سارا تہذیبی نقشہ، سارے قوانین، سارے جو ہے چاہے وہ کرمنل لا تھا چاہے سول لا تھا، سارا کا ساتھ چلتا رہا۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے کہ اسلام ختم ہو گیا۔ ہاں کامل شکل نہیں رہی اس کی، کامل 40 سال رہی، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 2، جن نظاموں کی وہ بات کرتے تھے وہ تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوئے۔ جس ڈیموکریسی کا خواب دیکھا تھا کبھی پلیٹو نے، اور پھر جس کا خواب دیکھا تھا جو فرانس کے تھے لوگ، ان لوگوں نے جو کچھ خواب دیکھا تھا، والٹیر اور روسو، وہ جمہوریت تو آج تک آئی نہیں۔ جمہوریت کے سب سے بڑے پرستار میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس جمہوریت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جمہوریت آ گئی ہے۔ یہ امریکہ کی جمہوریت کیا ہے؟ یہ تو اصل میں کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے، سارا عمل دخل پیسے والوں کا ہے۔ پاکستان کی جمہوریت کیا ہے؟ یہ اصل میں جاگیرداروں کی میوزیکل چیئر گیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کا تو دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری جمہوریت آ گئی، نہیں آئی، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جمہوریت جو ہے، اسی طرح آپ کو معلوم ہے جس اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا تصور دیا تھا مارکس نے، وہ تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوئی۔ کمیونزم کا نظام تو آیا، لیکن وہ نظام جو مارکس نے جس کا نقشہ دیا تھا وہ تو ایک دن کے لیے بھی نہیں آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو بنا تھا وہ بھی 70 سال کے بعد ختم ہو گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ 70 سال کے بعد تو یوں سمجھیے کہ سوویت یونین ختم ہوئی ہے۔ اصل میں جو تھی کمیونزم، وہ چائنیز کا تو کہنا یہ تھا کہ بہت پہلے روسی جو ہے کمیونزم کو چھوڑ چکے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ریجنسٹ ہیں، انہوں نے ہمارے اصل فلسفے کو جو مارکس کا تھا اس کو بدل دیا ہے۔ اب یہ رشین نیشنلزم ہے، یہ اعتراض تھا چینیوں کو روسیوں پر، حالانکہ وہ بھی کمیونسٹ وہ بھی کمیونسٹ۔ تو ان دونوں اعتبارات سے آپ کو یہ جوابات معلوم ہونے چاہیے۔ تفصیل سے میری کتاب میں پڑھ لیجئے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی تصور کی تجدید اور تعمیل۔